السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، واکبر تکبیرا، وسیدنا محمد الذی ارسل رسوله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، صدق الله العظيم۔ جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کروائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی شان، عظمت اور بلندی کے لیے اس کو قرآن پاک میں سورت بنا کر، آیت بنا کر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکلے اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے راستے میں تکلیف دیے گئے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت سے مراد اپنے گھروں کو اللہ کے راستے کے لیے فی سبیل اللہ چھوڑ دینا، ایک جگہ سے اللہ کی رضا کے لیے دوسری جگہ چلے جانا، اس سے مراد ہجرت ہے۔ مکہ سے مدینہ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی۔ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو بہت سی تکلیف، پریشانیاں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب تم تصور کرو، ایک گھر وہ ہے جو تم نے بنایا ہے، ایک جو گھر تم نے بنایا ہے، جس علاقے کو تم نے سجایا ہے، خوبصورت کر کے بنایا ہے، اس پر ماربل لگایا ہے، اس کو کلر کیا ہے۔ اگر تم سے کہا جائے یہ گھر چھوڑ دو، گھر بنانے بہت مشکل ہے، گھر بنانے میں لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اگر تم سے کہا جائے یہ گھر چھوڑ دو، چھوڑ کر اور علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہاری جگہ نہیں ہے، جہاں پہ تمہارا مکان نہیں ہے، جہاں پہ جو تم نے فرنیچر یہاں پہ بنا کے رکھا ہے وہاں نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے کہا جائے، اللہ اکبر اللہ، تو کوئی نہ ہوگا ہم سے جو ایسا کرنا چاہے گا۔ مگر قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، میرے نبی کے کہنے پر گھر چھوڑ دیا، بچے بھی چھوڑ دیے، بیویاں بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ کو ہجرت کر آئے۔ ایک صحابی کا واقعہ یاد آیا۔ ایک صحابی یہاں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو ابو جہل نے اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو اور اس کی بیوی کو پکڑ رکھا ہے اور جانے نہیں دے رہا، کہہ رہا ہے یہ بیٹی بھی مکہ کی ہے اور یہ اس کی اولاد یہ بھی مکہ کی ہے، تو نبی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے جانا چاہتے ہو، مگر یہ یہیں کے رہنے والے ہیں، یہیں رہیں گے، یہ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، فیصلہ کر لے، اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، گھر بار چاہیے یا محمد کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی، صحابی نے ہجرت کی، نبی کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ اللہ اکبر، 20 دن گزر چکے ہیں، محفل لگی ہے میرے نبی پاک کی، کملی والے نے ایک صحابی پر نظر پڑی، اس کو افسردہ حالت میں بیٹھے دیکھا تو اس کو پاس بلایا، کہنے لگے صحابی کیا ماجرا ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی 20 دن گزر چکے ہیں، اللہ کے نبی بیوی یاد آ رہی ہے، بچے یاد آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے آ گیا، 20 دن گزر گئے ہیں، گھر کی یاد آ رہی ہے۔ صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں رکھا، بس سب کچھ لٹا دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم نے محمد کو پا لیا ہے تو سب کو پا لیا، محمد کے ساتھ آ گئے ہو پھر کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ پا لیا ہے۔ بہت مشکل اور مصیبت کے لمحات تھے وہ جب صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے،
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فالذین ہاجروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، واوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے۔ وضو ایذا سے ہے، تکلیف دیے جانا، وضو سے مراد ایذا ہے، ایذا کا معنی تکلیف دیے جانا، ایذا کا معنی بلال کو تپتی صحرا پر لٹا کر ظلم کیے جانا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دیے جانا، صحابیوں کو اتنی تکلیف اور شدت، اتنی زیادہ تکلیفیں دیے جانا۔ ایذا کا معنی ہے اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہے حضرت آسیہ کا دو اونٹوں پر باندھ کر دو لحظ کر دیے جانا، ایذا کا معنی ہے اولادوں سے ہم کنار ہو جانا، ایذا کا معنی ہے اپنے گھر بار جس کو اپنی محنتوں سے بنایا، اپنے علاقے کو، اپنے محلے کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہے بہت زیادہ مسائل میں گرے ہوئے ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا، پھر میرے رب نے فرمایا قرآن میں فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، 1,74,000 صحابہ ہیں، غالباً 1,74,000 صحابہ، جن میں سے صرف 1,34,000 کی قبریں مکہ میں ہیں یا مدینہ میں ہیں۔ 1,34,000 نہیں، 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ اور مدینہ میں ہیں۔ 1,34,000 صحابہ کہاں گئے؟ آئیے جناب میں بتلاتا ہوں۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر روڈوس کے شہر میں ہے، صحابی کا گھر مدینے میں ہے، صحابی کی اولاد مدینے میں ہے، صحابی کی بیوی مدینے میں ہے، مگر قبر ایران کے شہر میں ہے۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، صحابی کی بیوی بچے مدینے میں ہے، مگر صحابی کی قبر سمندروں کی لہروں میں ہے۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، مگر قبر صحراؤں میں ہے۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر طائف میں ہے۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر شام اور فلسطین کے علاقوں میں ہے۔ صحابی کا گھر مدینے میں ہے، قبر شہروں سے باہر، ملکوں کے باہر، جہاں کوئی وفد نہیں پہنچا، جہاں پر کوئی بھی سیاح نہیں پہنچا، جہاں کوئی جہاز لے کر نہ پہنچا، میرے نبی کا سچا صحابی رب کا سچا قرآن لے کر وہاں بھی پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ اللہ اکبر۔ اور آج کا لفظی کہتا ہے ان میں ایمان نہیں تھا۔ آج کا لفظی کہتا ہے کہ ان میں ایمان نہیں تھا۔ ایمان تھا تو رب نے قرآن میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایمان تھا تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگو، سر و حضرات کی شب میں نہ بجانا لوگو، آخری رات ہے سر نہ جھکانا لوگو، سر و حضرات کی شب میں نہ بجانا لوگو، گلی گلی لے کے جانا نام صحابہ کا، آنے والے دور میں بھی ان کا افسانہ دہرانا لوگو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔